بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے۔ اس سبق کو جمع المؤنث سالم سے لے کر مررت باحمد تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں مصنف رحمہ اللہ اس میں متمکن کے 16 اقسام میں سے 2 اقسام کا آج ذکر کرے گا، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کا اعراب۔ تو اب ترجمے کی طرف دیکھ لیجئے۔ جمع المؤنث سالم، وہ جمع جو مؤنث بھی ہو اور سالم ہو۔ وَهُوَ مَا يَكُونُ، اور جمع مؤنث سالم وہ ہوتا ہے بالالف والتاء، جس کے آخر میں الف اور تا ہو۔ واحترز بہ، احتراز کیا گیا ہے اس کے ساتھ، عن المکسر، مکسر سے۔ فإنہ قد علم، کیونکہ مکسر کا اعراب معلوم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ بالضمۃ رفعا، جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے رفع ضمہ کے ساتھ ہیں، والکسرۃ نصبا وجرا، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہیں۔ فإن النصب فیہ تابع للجر، نصب جو ہے جمع مؤنث سالم میں تابع ہیں جر کے، اجرا کرتے ہوئے، جاری کرتے ہوئے اس کو، للفرع، فرع کی وجہ سے، علی وتیرۃ الاصل الذی، اس اصل کے طریقے پر، وتیرہ کہتے ہیں طریقے کو، الذی هو جمع المذکر السالم، وہ جمع جو جمع مذکر سالم ہیں۔ تو جمع مذکر سالم میں بھی نصب تابع ہیں جر کے، لیکن حرف کی صورت میں، جس طرح کہ جاءنی مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین۔ تو رأیت مسلمین میں یہاں پر تابع ہیں نصب جر کے، جو یہاں پر جر ظاہر ہو رہی ہے یا کے ساتھ۔ فإن النصب فیہ تابع للجر، اس میں نصب جو ہیں وہ تابع ہیں جر کے لیے۔ کما سیجیء ذکرہ، جس طرح کہ انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ مثل جاءتنی مسلمات، جس طرح کہ جاءتنی مسلمات میں، ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ تو رأیت مسلمات میں ومررت بمسلمات میں دونوں جو ہیں کسرے کے ساتھ ہیں، فتح بھی نصب بھی کسرے کے ساتھ ہیں اور جر بھی کسرے کے ساتھ ہیں۔ غیر المنصرف بالضمۃ، غیر منصرف جو ہیں ان کا رفع جو ہے حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہیں، والفتحۃ نصبا وجرا، اور حالت نصب اور جر فتح کے ساتھ ہیں۔ فالجر فیہ تابع للنصب، جر اس میں تابع ہیں نصب کے، کما سنذکرہ، جس طرح کہ قریب ہم ذکر کریں گے۔ نحو جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد۔ تو رأیت احمد میں، مررت باحمد میں نصب جو ہیں وہ فتح لفظی کے ساتھ ہیں، اور جر جو ہیں وہ فتح لفظی کے ساتھ ہیں۔ جمع المؤنث سالم وهو ما يكون بالالف والتاء، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جمع مؤنث سالم سے آپ جمع کا کون سا معنی مراد لیتے ہیں، معنی حقیقی یا معنی مجازی؟ اگر معنی حقیقی مراد لیتے ہیں تو پھر بھی درست نہیں ہے، معنی مجازی مراد لیتے ہیں پھر بھی درست نہیں ہے۔ معنی حقیقی کہتے ہیں کہ اس کے واحد یعنی مفرد میں مؤنث ہو، مفرد مؤنث ہو، اور مجازی کہتے ہیں کہ جس کا مفرد جو ہے وہ مذکر ہو۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم معنی حقیقی مراد لیتے ہیں تو پھر مرفوعات، منصوبات، مجرورات یہ نکل جائیں گی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ معنی مجازی مراد لیتے ہیں تو پھر مسلمات جو ہیں وہ اس کے اندر نہیں رہیں گی، وہ خارج ہو جائیں گی،
کیونکہ مسلماتن کا جو واحد ہے وہ مسلمتن ہے، مسلمن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دونوں مراد لیتے ہیں، معنی مجازی بھی لیتے ہیں، معنی حقیقی بھی لیتے ہیں، تو پھر حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جمع مؤنث سالم سے وہ جمع مراد لیتے ہیں جس کے آخر میں الف اور تا ہو، اور ہم ایسا معنی مراد لیتے ہیں کہ دونوں کے جمع مجازی معنی اور حقیقی معنی دونوں اس کے فرد بن جائے، اور اس کو کہتے ہیں عموم مجاز۔ تو ہم نے جمع مؤنث سالم سے وہ جمع مراد لے لیا کہ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، تو الف اور تا کی وجہ سے مسلماتن بھی داخل ہو جائیں گی، اور مرفوعاتن، مجروراتن، منصوباتن، یہ الفاظ بھی داخل ہو جائیں گے، یہ خارج نہیں رہیں گے۔ جمع المؤنث سالم وهو ما يكون بالالف والتاء، جمع مؤنث سالم ہوتا ہے جس کا آخر میں الف اور تا ہو۔ واخترز به عن المکسر، یہ السالم کی جو قید ہیں یہ احترازی ہیں، احتراز کیا گیا ہے اس کے ساتھ مکسر سے، جمع مکسر سے، فإنه قد علم، کیونکہ جمع مکسر کا اعراب معلوم ہو گیا ہے جمع مؤنث سالم سے پہلے، بضمۃ رفعا والکسرۃ نصبا وجرا۔ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ہیں، تو اس سے تو لازم یہ آتا ہے کہ ایک کلمے کے ایک حرف پر ایک حالت میں دو حرکتیں آ جائیں، اور ایک کلمے کے ایک حرف پر ایک وقت میں دو حرکتوں کا آ جانا باطل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عبارت یوں ہے، بضمۃ رفعا والکسرۃ نصبا وجرا۔ تو حالت یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہیں، حالت نصبی جو ہیں اور جری جو ہیں وہ کسرہ کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہاں پر ایک کلمے کے ایک حرف پر دو حرکتیں لازم نہیں آتی، بلکہ دو حرکتیں لازم آتی ہیں دو حالتوں میں، اور یہ جائز ہے۔ فإن النصب فيه تابع للجر اجراء للفرع، یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جمع مؤنث سالم میں نصب کو جر کے تابع کیوں کیے گئے ہیں، اس کے برخلاف کیوں نہیں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم تابع ہیں جمع مذکر سالم کے، اور جمع مذکر سالم میں چونکہ نصب جر کے تابع ہیں، تو جمع مؤنث سالم میں بھی نصب کو جر کے تابع کر دیا تاکہ فرع اصل کے مطابق ہو۔ وہ اس طرح کہ جمع مذکر سالم میں جاءنی مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، تو رأیت مسلمین میں یہاں پر نصب ہے لیکن نصب تابع ہیں جر کے، وہ اس طرح کہ یا جو ہے یہ حقیقتاً علامت ہے جر کی، تو یہاں پر نصب جو ہے وہ یا کے ساتھ ہیں، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ نصب جو ہے جر کے تابع ہیں۔ تابع للجر فإن النصب فيه تابع للجر اجراء للفرع على وتيرة الاصل الذي هو جمع المذکر سالم، کہ نصب جو ہیں اس میں تابع ہیں جر کے، اجرا کرتے ہوئے باقی رکھتے ہوئے فرع کو علی وتیرۃ الاصل الذی، اس اصل کے طریقے پر جو جمع مذکر سالم ہے۔ فإن النصب فیہ تابع للجر، کیونکہ جمع مذکر سالم میں نصب جو ہے وہ جر کے تابع ہیں، کما سیجیء ذکر ہو، کہ جس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھے تو انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا۔ مثل جاءتنی مسلماتن، جس طرح کے جاءتنی مسلماتن میں اور رأیت مسلماتن میں اور مررت بمسلماتن میں، تو رأیت مسلماتن میں اور مررت بمسلماتن میں جو نصب اور جر ہیں یہ کسر کے ساتھ ہیں۔ غیر المنصرف بضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا وجرا، اب غیر منصرف کا اعراب جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور فرمایا کہ غیر منصرف کا اعراب رفع ضمہ کے ساتھ ہیں اور نصب اور جر یہ فتح کے ساتھ ہیں۔ فالجر فیہ تابع للنصب کما سنذکرہ، کہ جس طرح انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہاں پر یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ غیر منصرف میں جر کو نصب کے تابع کیوں کیا گیا، یہاں پر بھی جمع مؤنث سالم کی طرح کر لیتے کہ نصب جر کے تابع ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر منصرف کی مشابہت تھی فعل کے ساتھ، کہ جس طرح فعل دو چیزوں کی فرع ہے،
نمبر ایک فائل کا محتاج ہوتا ہے، نمبر دو مصدر یعنی مشتق منہ کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر منصرف بھی دو چیزوں کی فرع ہے کہ اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، یعنی غیر منصرف تب کوئی چیز بنتا ہے جس میں دو سبب پائے جائیں، اور ہر سبب فرع ہوا کرتا ہے، لہٰذا اس میں دو فرعیتین پائی گئیں۔ تو جس طرح فعل پر جر نہیں آتی تو اس پر بھی جر نہیں آتی، اسی وجہ سے جر کو فتح کے تابع کر دیا۔ فالجر فی تابع للنصب، جر اس میں تابع ہیں نصب کے، کما سنذکرہ کہ جس طرح انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ نحو جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد، تو رأیت احمد میں مررت باحمد میں جر اور نصب یہ فتح لفظی کے ساتھ ہیں۔ آج ہم نے سبق پڑھا ہے جمع المؤنث سالم سے لے کر مررت باحمد تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔